تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، وہ یہ کہ جب خلیفہ مہدی جو کہ اسلامی تاریخ کے بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، تو جب یہ بصرہ آئے تو ان کو معلوم ہوا کہ بصرہ کے اندر بہت بہت سارے فقہا اور بہت سارے نیک لوگ رہتے ہیں، بہت بڑے بڑے علماء رہتے ہیں۔ تو انہوں نے ارادہ کیا کہ یہاں کے علماء سے بھی ملاقات کرتے ہیں، لہٰذا علماء کی ایک بہت بڑی جماعت کو بلایا گیا، جس کے اندر 400 علماء تھے، اور ان میں سب سے آگے آگے ایک نو عمر شخص تھا جس کا نام ایاز بن معاویہ کہا جاتا ہے۔ بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑا علم کا پہاڑ ان کے پاس تھا۔ تو مہدی نے کہا کہ ان جماعت علماء کو کیا ہو گیا کہ یہ لوگ ایک نو عمر شخص کو اپنا امیر بنا بیٹھے ہیں، اور پھر جب بات کرنے لگے تو پھر خلیفہ مہدی نے ان سے ایاز بن معاویہ سے پوچھا کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ تو ایاز بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میری عمر حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کی عمر کے برابر ہے، جس وقت کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لشکر کا امیر بنایا تھا، کہ جس لشکر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ تو یہ بات سمجھ کر یہ بات سن کر خلیفہ مہدی بڑا حیران رہ گیا، اور یہ کہنے لگا بارک اللہ فیک، اللہ تمہارے اندر برکت دے۔ یعنی اس کو بات سمجھ میں آ گئی کہ علم عمر کی وجہ سے نہیں، اور علم کسی بڑی عمر کی وجہ سے نہیں ملتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے جس کو انسان جتنا چاہے جتنے عمر میں چاہے حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ علماء بادشاہوں سے بھی افضل ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے، جس میں وہ بازار آئے اور بازار آ کر کہنے لگے لوگوں سے کہ یہاں تم دنیا میں مشغول ہو، اور وہاں پر تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بٹ رہی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ چلو چلتے ہیں۔ جب مسجد گئے تو دیکھا کہ وہاں پر قرآن ہے، قرآن کے حلقے لگے ہوئے ہیں، یا پھر ذکر چل رہا ہے، یا پھر علم کی مجالس لگی ہوئی ہیں۔ تو سب نے کہا اینما قلت یا ابا ہریرہ، کہ اے ابو ہریرہ آپ نے جو کہا تھا وہ کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کہاں بٹ رہی ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ھذا میراث محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقسم بین ورثتہ، کہ یہی ہے قرآن کے حلقے، ذکر کے حلقے اور علم کی مجلسیں، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، اور اپنے وارثوں کے درمیان بٹ رہی ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا، اور انبیاء اکرام علیہم السلام دینار اور درہم چھوڑ کر نہیں جاتے۔ انما یورث العلم، بلکہ وہ تو علم کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے خلیل بن احمد بڑے نحو کے امام گزرے ہیں، تو ان سے پوچھا گیا، لوگوں نے پوچھا کہ مال بہتر ہے یا پھر علم بہتر ہے، دنیا کے حکمران بہتر ہے یا پھر علماء بہتر ہے؟ تو حضرت خلیل بن احمد نحوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ علم بہتر ہے اور علماء ہی افضل ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ علماء کا کیا ہوگا کہ وہ بادشاہوں کے دروازوں پر جاتے ہیں، ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، اور بادشاہ تو کبھی اللہ والے اور علماء کی مجلسوں میں نہیں آتے۔ تو حضرت امام خلیل بن احمد نحوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی پیارا جواب دیا، وہ یہ کہ یہ علماء کا بادشاہوں کے پاس آنا ان بادشاہوں کے حقوق جاننے کی وجہ سے ہے، کہ علماء بادشاہوں کی مجلسوں میں جاتے ہیں اور ان کو ان کا دین سکھاتے ہیں، ان کی غلطیوں کا سدھار کرتے ہیں، اور بادشاہ علماء کے پاس نہیں آتے، یہ ان کی جہالت کی وجہ سے، ان کو نہیں معلوم کہ علماء کے کیا حقوق ہیں، وہ ناواقفیت کی وجہ سے علماء کے پاس نہیں جاتے ہیں۔ تو بہرحال بات معلوم ہوئی کہ مال ختم ہو جانے والا ہے، لیکن علم کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ مال کے وارثین، مال کے لوگ
ختم ہو جائیں گے. جن جن کے پاس بھی مال ہوگا ان کا مال بھی ختم ہو جائے گا یا پھر وہ خود ختم ہو جائیں گے، لیکن جن کے پاس علم ہے وہ قیامت تک زندہ رہیں گے، لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے، اپنے فیض کی وجہ سے زندہ رہیں گے، اور اپنے نورانی فقہی اور حدیث کے خدمات کی وجہ سے وہ زندہ رہیں گے. اور یہ بادشاہت یا حکمرانی ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم اور جو میراث علماء کو دی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی.